کس کی ہے؟ نور کی۔ تو جس کی سواری نور کی ہے وہ خود نور نہیں ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں اس سواری وہ جو براق ہے برق سے۔ برق عربی میں کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی کی رفتار کا تو آپ کو پتہ ہے، ادھر سے آسمانوں پہ چمکتی اور ادھر سے زمین پہ آ جاتی ہے۔ تو چونکہ اس سواری کی رفتار بڑی تھی، کتنی رفتار تھی؟ آقا فرماتے ہیں جہاں پہ نگاہ پڑتی تھی وہاں پہ پہلا قدم ہوتا تھا اس کا۔ اس لیے اس سواری کو براق کہتے ہیں، تیز رفتار، بجلی کی طرح ایسے۔ تو آپ اگر نگاہ اٹھائیں تو کہاں پہ نگاہ پڑتی ہے آپ کی؟ آسمان پہ پہلی نگاہ۔ تو براق کی پہلی نگاہ آسمان پہ، تو فرمایا جہاں پہ نگاہ وہاں پہ پہلا قدم۔ تو ایک قدم اٹھایا تو پہلے آسمان پہ، دوسرا قدم تو دوسرے آسمان پہ، تیسرا تو تیسرے پہ، چوتھا قدم تو چوتھے آسمان پہ۔ یعنی 7 قدم اٹھائے براق نے تو 7 آسمان کو پرواز کر گئے۔ اتنی رفتار ہے، اتنی رفتار، اللہ اکبر۔ لیکن اس سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سرکار تشریف لائے، درمیان میں بڑے واقعات ہوئے۔ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، بیت الرحم جس کو کہا جاتا ہے، اس مقام پہ حضور جانے کائنات نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ تو رستے میں چونکہ مکہ سے جا رہے تھے تو مدینے کے رستے سے گئے فلسطین۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ ٹھہر کے 2 رکعت نماز ادا فرمائے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب مسجد اقصی پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ رستے میں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے ایک سرخ ٹیلا دیکھا ہے، سرخ ٹیلا، وہاں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر ہے، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ نگاہ نبوت ہے، یہ نگاہ نبوت ہے، یہ نگاہ نبوت ہے۔ سرکار عالم دنیا میں ہیں، حضرت موسیٰ عالم برزخ میں ہیں، وہ قبر کے اندر ہے، سرکار باہر ہے، یہ حضور کی نگاہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، عالم دنیا میں ہو کے عالم برزخ والوں کو سرکار دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو قبر کا نظام ہے، قبر کا جہان ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جس جہان میں ہم رہتے ہیں یہ عالم دنیا ہے، جب ہم مر جائیں گے، قبروں میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہ جہاں عالم دنیا نہیں، عالم برزخ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سرکار شب معراج کہاں پہ ہیں؟ عالم دنیا میں، اور حضرت موسیٰ بولیے ذرا۔ تو رسول اللہ نے عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ میں نگاہ ڈالی۔ سبحان اللہ۔ آج سرکار کہاں پہ ہیں بتائیے ذرا؟ عالم برزخ میں آرام فرما اپنے روضہ انور میں، اور ہم کہاں پہ ہیں؟ عالم دنیا میں۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے جس نبی کی نگاہ کا یہ عالم ہو کہ وہ عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ والوں کو دیکھ سکتا ہے، تو آج وہ عالم برزخ میں رہ کے عالم دنیا والوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ سرکار کی نگاہ ہے یار، میری نگاہ تو نہیں، آپ کی نگاہ تو نہیں ہے۔ تو ایک جہاں تک رہے، سرکار تو دوسرے جہاں تک نگاہ پہنچا دے۔ تو حضرت موسیٰ کھڑے نماز ادا فرما رہے، ادھر مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت موسیٰ پہلے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، ادھر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر مسجد اقصی میں پہنچے ہوئے ہیں۔
آقا نے امامت کروائی ہے، سارے نبیوں کی امامت، امام الانبیاء بن گئے حضور۔ یہ لقب سرکار کو ایسے نہیں امام الانبیاء، یہ حقیقتاً سرکار نبیوں کے امام ہے، سبحان اللہ، امام الانبیاء۔ وہاں پہ نبیوں نے خطبے دیے، حضرت ابراہیم نے، حضرت داؤد نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، آقا نے بھی خطبہ پڑھا۔ سبحان اللہ، آقا نے خدا کی قسم نبیوں کے سامنے خطبہ پڑھتے ہوئے تمہارا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کی امت سے محبت ہے نا، یہ شفقت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ وہ تو جہانوں کے لیے رحمت ہے، پھر اپنی امت تو اپنی امت ہے نا۔ ہاں، نبیوں کے سامنے ذکر کیا، ساری امت کا ذکر کیا آقا نے۔ اس کے بعد حضور آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو کیا دیکھتی حضرت موسیٰ وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں قبر میں حضرت موسیٰ تھے، مسجد اقصیٰ پہنچے تو مسجد میں تھے، آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ تھے۔ سبحان اللہ، اور سرکار کہاں پہ؟ براق پہ، اور براق کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ جہاں پہ نگاہ وہاں پہ پہلا قدم ہے۔ اب وہ سرکار سے پہلے پہنچے ہوئے تو کیا ان کی رفتار سرکار کی رفتار سے زیادہ تھی؟ نہیں نہیں، سرکار اپنی رفتار سے نہیں گئے، براق کی رفتار سے گئے۔ حضرت موسیٰ براق کی رفتار سے نہیں، نبوت کی رفتار سے گئے۔ اب نبی کی رفتار دیکھ لو نا، نبی کتنی تیزی میں پہنچتا ہے۔ ہاں، تو ساتویں آسمان پہ، پھر آگے عرش اعظم پہ سرکار تشریف لے گئے۔ عرش اعظم پہ جب تشریف لائے نا تو حضور کے دل میں خیال گزرا کہ میں اپنے نالین اتار دوں، جوتے کے نالین عربی میں جوتوں کو کہتے ہیں، اپنے جوڑے میں اتار دوں۔ تو جوڑے اتارنے لگے تو آواز آئی، پیارے محبوب ان جوڑوں کو نہ اتارے، جوتوں سمیت نالین سمیت میرے عرش پہ آ جائے۔ کہا مولا تیرے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہ آئے تھے تو نے فرمایا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے پیارے موسیٰ اپنے قدموں سے جوتے اتار دے، ننگے پاؤں ہو گیا، یہ وادی مقدس ہے، اس پہ پاؤں رکھنے ہیں، جوتوں سمیت نہیں رکھنے، جوتے اتار گیا۔ تو مولا تو نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے جوتے اتروا دیے، تو یہ تو تیرا عرش اعظم ہے، یہاں پہ میں جوتے پہنے رکھوں؟ فرمایا ہاں پیارے، وہ کلیم ہے، تو حبیب ہے۔ میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا تھا جوتے اتار، ننگے پاؤں آ، تاکہ کوہ طور کے ذرات موسیٰ کے قدموں کو لگے اور ان کی شان بڑھ جائے، اور تجھے یہ کہا تو نالین پہن گیا تاکہ تیرے نالین میرے عرش اعظم پہ لگے اور عرش اعظم کی شان بڑھ جائے۔ وہ کلیم ہے، تو حبیب ہے۔ وہ تو موسیٰ کلیم اللہ تھے نا جو دعائیں مانگتے رہے اور خود چل کے آئے تھے، اور یہ حبیب اللہ ہیں، اللہ نے خود بلا لیا ہے، اپنا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے۔ تو فرق ہے نا بھائی۔ حضور جانے کائنات عرش اعظم پہ جب پہنچے نا، روایتوں میں آتا ہے عرش نے حضور کے دامن کو پکڑ لیا، حضور کے دامن کو تھام لیا، آئے ہے، اور عرش کہنے لگا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تھا نا تو میں ایسے تھر تھر کانپتا تھا، تھر تھر کانپتا تھا، مجھے سکون نہیں ملتا تھا، تو اللہ نے میرے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ، تو میں اور زیادہ کانپنے لگا،
خدا کے نام کی ہیبت اور جلالت کی وجہ سے مجھ میں اطمینان نہیں تھا، چین اور سکون نہیں تھا، میں ہر وقت کانپتا رہتا تھا۔ پھر اللہ نے میرے سینے پہ یا رسول اللہ آپ کا نام لکھا ہے، محمد الرسول اللہ لکھا۔ جب پورا کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک خدا کا نام رہا تو خدا کے نام کی جلالت کی وجہ سے مجھ پہ ہر وقت کبھی رہتی تھی، اور جلالت اور ہیبت کی وجہ سے جو ہے میں ہر وقت کانپتا رہتا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کا نام میرے سینے پہ آیا، مجھے سکون مل گیا، چین مل گیا، مجھے قرار مل گیا۔ اسی لیے تو سنی جب کہتے نا یا رسول اللہ تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ سرکار کے نام سے سکون ملتا ہے۔ حضرت آدم ہمارے بابا ہیں، ابو البشر ہیں، جب جنت سے تشریف لائے زمین پہ بڑے بے چین رہتے تھے، کوئی اور انسان بھی نہیں تھا، اکیلے تھے۔ ہم اکیلے ہو جائیں تو پریشان ہو جائیں، پوری کائنات پوری زمین پہ اکیلے تنہا تنہا حضرت آدم بڑے پریشان رہتے تھے تو اللہ کے نبی نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا ذرا، میرا نبی آدم پریشان ہے، اس کو ذرا خوشی دے، اس کو اطمینان دے۔ تو جبریل نے عرض کی مولا کیسے اطمینان ہوگا، تیرے آدم کو سکون کیسے ملے گا، وہ کیسے مانوس ہوگا اس زمین پہ؟ تو اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کا نام لے۔ جبریل امین زمین پہ اتر کے آپ نے اذان پڑھی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب سرکار کا نام نامی اس میں گرامی حضرت آدم کے کانوں میں ٹکرایا، حضرت آدم کو چین مل گیا۔ نام کی برکت ہے، بے سکونوں کو چین مل جاتا ہے، بے آراموں کو آرام مل جاتا ہے۔ جس کو قرار حاصل نہ ہو سرکار کا نام سن لے اس کو قرار مل جاتا ہے۔ یہ سرکار کا نام ہے یار، اتنا پیارا محبت والا نام ہے، تو سرکار کا نام سنے نا خدا کی قسم ہے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو جنہوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا ہو پھر اور دنیا کی کون سی شے اچھی لگتی ہوگی ان کو؟ یقین کریں مدینے چلے نا، سرکار کا گنبد شریف، یہ جو سبز گنبد ہے اس کو دیکھا ہے نا تو واپس آ کے پاکستان میں دل نہیں لگتا، یار ایک چکر اور لگ جائے، سرکار کے قدموں میں چلے جائیں، وہ روزہ دیکھ لیں، وہ گنبد دیکھ لیں۔ خدا کی قسم جنہوں نے گنبد دیکھا ہے وہ دور ہو جائیں تو دل نہیں لگتا، اپنے وطن میں نہیں لگتا، تو جنہوں نے گنبد والے کو دیکھا ہے ان کا دل کیسے لگتا ہوگا؟ وہ ایک حضرت صوبان صحابی رسول ہے نا، دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ بڑے پریشان، چہرے پہ آثار ہے پریشانی کے۔ آقا نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ آقا تو اپنے غلاموں کو پریشان نہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ تو مومنوں پہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ اپنے امتی کی تکلیف اور پریشانی تو نہیں نہ دیکھ سکتے۔ آج بھی اگر امتی کو تکلیف ہوتی ہے، اگر پاؤں پہ کانٹا چبھ جاتا ہے نا تو سرکار کے سینے میں درد ہوتی ہے۔ سرکار اپنے امت کے اوپر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو کہا میرے غلام کیوں پریشان ہے تو ہیں، کیا ہے مسئلہ تجھے؟ تو حضرت سبحان ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی اور نے نہیں، آپ کے عشق نے رلا دیا ہے، آپ کے عشق نے مجھے پریشان کر دیا۔ تو میں ماجرا کیا ہے؟ حضرت سبحان کہتے ہیں آقا میرے مولا
اب ہم جب گھر جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو آپ سے ملاقات کا دل کرتا ہے, آپ کا چہرہ ہے وہاں دیکھنے کا دل چاہتا ہے, دوڑتے ہوئے آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں تو آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, پیاس بجھ جاتی ہے, سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. تو فرمایا روتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ دنیا کے اندر تو دیکھ لیتی ہیں, تو جنت کے اندر تو آپ تو نبی ہیں, بلکہ نبیوں کے نبی ہیں, تو آپ جنت کے کس مقام پہ ہوں گے, ہم کہاں پہ ہوں گے؟ جب وہاں پہ ہمارا دل کرے گا تو آپ کا دیدار کیسے کریں؟ تو دیکھو یہ محبت ہے, یہ سرکار کا عشق ہے. ان کو جس نے دیکھ لیا نا, ان کے چہرے کو کہ کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی. چین تب ملتا ہے جب سونے مائی کا جلوہ نظر آ جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حضور جانے کائنات, وہ اپنی امت پہ بڑے مہربان ہیں, بڑے شفیق ہیں, بڑے شفیق ہیں خدا کی قسم. اللہ اکبر, عرش اعظم کو چین ملا, سکون ملا سرکار کے نام کی بدولت. سکون ہے, بے قرار ہیں آپ بھی, آپ کو بھی سکون چاہیے, بس اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, سرکار کا نام جپتے رہے, یہ نام اپنے زبان پہ وظیفہ بنا لیں, انشاءاللہ تمہیں سکون مل جائے گا, چین مل جائے گا. سرکار آگے بڑھے آگے بڑھے, اور یہ جانتے ہو سرکار کے قدم جہاں پہ لگے عرش اعظم پہ, یہ کہاں پہ ہے؟ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رحمہ اللہ ولایت کی اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. فرماتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اس مقام کو نہ دیکھ کے آؤں جہاں پہ سرکار پہنچے ہیں. میں وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں, چونکہ ولی تھے اور کامل ولی تھے. فرماتے میں نے مراقبے کے لیے سر کو جھکایا اور روحانی طور پہ پرواز کرنا شروع کر دی. پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, چھٹے, ساتویں, سارے آسمانوں کو میں روحانی طور پہ پرواز کرتے کرتے عرش پہ پہنچ گیا. فرمایا 1 2 100 1000 لاکھ, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, فرماتے 7 لاکھ میں نے عرشوں کو عبور کیا. جب 7 لاکھ میں نے عرشوں کو عبور کیا تو مجھے غیب سے آواز آئی, اور رفاعی تو کدھر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ میرے آقا نے قدم رکھے ہیں. آواز آئی رفاعی تو نے 7 لاکھ عرشوں کو عبور کیا ہے, تو اگر اتنے عرش اور بھی عبور کر لے, تیری ساری زندگی گزر جائے, تو اس جگہ کو بھی نہیں دیکھ سکتا جہاں پہ میرے محبوب نے قدم رکھے ہیں. یہ سرکار کے قدم ہیں اتنے اونچے, ہاں یہ سرکار کے قدم ہیں, تو حضور کا سر کتنا اونچا ہوگا. وہ فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہو گیا, بتوں کو پاش کر دیا, جو بڑے بت تھے نا, تو حضرت علی نے کہا نا یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ چڑھے, ان کو بھی توڑ دیں. تو آقا نے فرمایا نہیں علی, تو میرے کندھوں پہ چڑھ, تو میرے کندھوں پہ چڑھ جا. تو حضرت علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھے. تو جب چڑھے نا تو کہتے یا رسول اللہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح میرا ہاتھ عرش کے پائے کو پہنچ رہا ہے. اللہ, عرش کے پائے کو اگر میں چاہوں تو ایسا عرش کا پایا پکڑ لوں. سرکار کے کندھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں نا, سرکار کے کندھوں پہ چڑھے. جب نیچے آئے نا حضرت علی تو مسکرا رہے تھے. حضور نے فرمایا علی مسکراتے کیوں, کیا بات ہوئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے لیکن مجھے کچھ ہوا ہی نہیں. چھلانگ لگائی سرکار کے کندھوں پہ, لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عرش سے چھلانگ لگا دی ہے لیکن مجھے کچھ ہوا ہی نہیں, چوٹ ہی نہیں آئی, اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے. تو میرے آقا فرمانے لگے علی تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے, چلانے والا محمد الرسول اللہ, اتارنے والے جبریل ہیں. جبریل نے علی کو اتارا سرکار کے کندھوں پہ, پھر
جا کے زمین پہ آئیں گے. ہاں تو سرکار کے قدم کہاں پہ لگے؟ بولیے عرش اعظم پہ. خدا کا عرش، ہاں اس کو بھی عظمت ملی ہے تو آقا کے قدموں سے ملی ہے. عرش بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن سرکار کے قدموں سے بڑا نہیں ہے. سرکار نے اس کو بھی عبور کیا اور آگے گئے. بے شمار بے شمار. پھر وہ مقام بھی آیا سدرۃ المنتہا پہ، جب جبریل امین کہتے یا رسول اللہ آگے نہیں میں جا سکتا. یہ بات قابل توجہ ہے. کہتے ہیں نا جبریل لے کے گئے تھے سرکار کو. اگر جبریل لے کے گئے تھے تو کون لے کے جاتے ہیں نا؟ بولو گائیڈ کرنے والے کون تھے؟ جبریل تھے. تو سدرہ پہ کیوں ٹھہر گئے؟ کہتے جبریل استاد ہے نبی کا. میں نے کہا استاد جو ہوتا ہے شاگرد کے قدم چومتا ہے. سبحان اللہ. شاگرد استاد کے چومتا ہے یا استاد شاگرد کے چومتا ہے؟ تو شب معراج تو جبریل مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھ کے آقا کے تلووں کو چوم رہے ہیں. سدرہ پہ رک گئے. کہا یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا میں. حضور فرمانے لگے جبریل یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست کو چھوڑتا ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ میری مجبوری ہے، میں اگر ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا نا تو انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے. یہ جبریل کون ہے؟ جانتے ہو جبریل کون ہے؟ یہ فرشتوں کا سردار ہے، نوری فرشتوں کا. سدرۃ المنتہا پہ اس کا مقام ہے. مکی سدرۃ المنتہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بیت معمور کا خطیب ہے جبریل. سبحان اللہ. تورات، انجیل، زبور، قرآن ساری آسمانی کتابوں کا حافظ ہے جبریل. سبحان اللہ. نبی رسولوں کی بارگاہ میں وحی لانے والا ہے جبریل. سبحان اللہ. 600 پروں کا مالک ہے جبریل. ایک پر اگر وہ پھیلا دے ساری زمین ایک پر کے نیچے آ جائے، اتنا بڑا ہے جبریل. سمجھ آ رہی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کے حلق پہ چھری رکھ دے، چلانے لگے تو جبریل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جنت سے دمبا لے زمین پہ پہنچ کے اسماعیل کو ہٹا کے چھری کے نیچے چلنے سے پہلے دمبے کو رکھ دیتے. سبحان اللہ. حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکے. جبریل کی اتنی پرواز سدرۃ المنتہا سے نیچے آتا ہے اور حضرت یوسف کے گرنے سے پہلے نیچے پہنچ کے اپنے پر بچھا دیتا. سبحان اللہ. وہ جبریل آج کہتا ہے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو چل جاؤں گا، راک ہو جاؤں گا. جس نبی کو تم بشر کہتے ہو، آج نوری فرشتوں کا سردار تھک گیا، آگے نہیں جا سکتا، اور جس کو بشر کہتے ہو وہ آگے پرواز کر گئے. سبحان اللہ. حضور کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جبریل آگے نہیں گئے. لیکن یہاں پہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی آپ نے بڑی پیاری بات کہی. عاشق تھے نا، عاشق تھے آپ. کہتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے سرکار کا ساتھ چھوڑ دیا، آقا کا ساتھ چھوڑ دیا. کیوں؟ آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. کہتے خدا کی عزت کی قسم لوگو، اگر جبریل کی جگہ پہ میں جامی ہوتا جل جاتا، پر سرکار کا ساتھ نہ چھوڑتا. حضور جانے کائنات انوار و تجلیات سے حضرت جبریل کے پر چلتی ہیں. یہ انوار و تجلیات کس کی؟
کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ۔ خدا کی انوار و تجلیات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اور نقطہ جو میرے ذہن میں آیا ہے، حضور جانے کائنات عرض کی یا رسول اللہ، شب معراج سرکار کی تین لحاظ سے، تین اعتبارات سے معراج ہوئی ہے۔ ایک سرکار کی بشریت کو معراج ہوئی ہے، ایک سرکار کی نورانیت کو معراج ہوئی ہے، ایک سرکار کی حقیقت کو معراج ہوئی ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو معراج تھی یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج تھی، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک یہ معراج تھی نورانیت مصطفیٰ کی، اور آگے لامکان تک جو معراج تھی یہ حقیقت مصطفیٰ کی تھی۔ کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کو معراج ہوئی بشریت مصطفیٰ کے لبادے میں، جب آپ بشریت کے لبادے میں، لباس میں ملبوس تھے، تو میں آپ کے ساتھ رہا، کیونکہ جو فرشتے ہیں یہ بشروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بشر کے لباس میں بھی فرشتہ آ سکتا ہے، ہوتا تو نور ہے لیکن بشر کے لباس میں آ جاتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت سیدہ مریم فتمثل لها بشرا سویا، بشر کی صورت میں حضرت جبریل نمودار ہوئے۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت طاہرہ کلبی، یہ سرکار کے بڑے خوبصورت صحابی ہیں، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جو فرشتہ ہے اگرچہ نور ہے لیکن بشر کی صورت میں آ جاتا ہے، تو گویا کہ جبریل کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، جب آپ کی بشریت کو معراج ہوئی تو میں آپ کے ساتھ تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کیونکہ جو فرشتہ ہے نور ہے وہ بشر کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک آپ کو سیر ہوئی آپ کی نورانیت کے اعتبار سے۔ جب آپ نے نورانیت کا لباس پہنا ہوا تھا تو چونکہ میں بھی نور، اور آپ کو جو معراج ہو رہی تھی وہ بھی نورانیت کے اعتبار سے تھی، تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بشریت میں آپ کے ساتھ، نورانیت میں آپ کے ساتھ۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک جو آپ کو معراج ہونی ہے وہ آپ کی بشریت کی نہیں، آپ کی نورانیت کی نہیں ہے، یہ آپ کی حقیقت کی معراج ہوگی۔ اور جبریل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کی حقیقت کو دیکھ لے، اس لیے جب آپ کے ساتھ جاؤں گا تو آپ کی حقیقت کے انوار و تجلیات جب مجھ پر پڑیں گے اور میں برداشت نہیں کر سکوں گا، ڈر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی حقیقت ہے، سرکار کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت سرکار کے ساتھ رہے ہیں، لیکن میرے آقا مولا نے قسم اٹھا کے فرمایا، اے ابو بکر، میری حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور مزے کی بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں، لامکان پہ مصطفیٰ نے خدا کے جلوے دیکھے، دیکھے نہیں دیکھے؟ خدا کو صرف کس نے دیکھا ہے؟ بولیے بولیے، کس نے دیکھا ہے؟ صرف میرے آقا نے دیکھا، کسی نبی کسی رسول نے خدا کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور یہ بات بھی سن لو، مصطفیٰ کو بھی صرف خدا نے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ کسی نے نہیں دیکھا۔ سرکار کی حقیقت کو جس نے دیکھا ہے وہ بشریت کو دیکھا ہے۔ ہاں اسی لیے تو جب حضور جانے کائنات نے حضرت فاروق اعظم حضرت علی سے فرمایا نا، میرا جبہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو وہ یمن کے اندر میرا عاشق ہے نا اویس، اس کے پاس لے جانا اور میرا سلام بھی کہنا اور میرا جبہ بھی دینا اور میری امت کے لیے دعا بھی کروانا۔ تو حضرت فاروق اعظم چلے گئے اور حضرت اویس کرنی کو جبہ دیا اور پھر کہا حضرت اویس کرنی نے کہ اے عمر، کیا آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟
تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے. تو ویسے کرنی کہتے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا سرکار کو. حضرت علی بیٹھے, کہا علی آپ نے دیکھا سرکار کو؟ کہا میں نے تو آنکھیں ہی سرکار کے ہاتھوں میں کھولی تھی, اور میں نے کائنات کے اندر جب آنکھیں کھولی سرکار کو دیکھا, ان کے گھر میں بڑا ہوا. کہا علی تم نے بھی نہیں دیکھا. حضرت عمر پریشان, حضرت علی پریشان. ویس کیسی باتیں کرتے ہو, ہم نے ساری زندگی گزار دی سرکار کے پاس, تم کہتے ہو ہم نے نہیں. چلو یہ بتاؤ ہم نے نہیں دیکھا تو ابو بکر نے تو دیکھا ہوگا نا. ابو بکر تو سائے کی طرح سرکار کے ساتھ رہے. کہا ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا. مزہ ہی ہے. خدا صرف مصطفیٰ کی حقیقت کو خدا نے دیکھا ہے, اور خدا کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو میرے آقا ہے. کسی کی کیا مجال ہے خدا کو دیکھے, خدا کو نہیں دیکھ. یہ حضرت موسیٰ ہیں, دعائیں کرتے تھے نا, مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. تو اللہ نے فرمایا کوئی دور پہ میں تجلی ڈالتا ہوں اپنی صفت کی. اور علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنی صفت کی تجلی ایک سوئی کے نکے کے 99 حصے کے برابر ڈالی. تو حضرت موسیٰ نے تجلی کو نہیں پہاڑ کو دیکھا تھا, اور بے خودی کے عالم میں زمین پر تشریف لے آئے تھے. میں بے ہوشی کا لفظ نہیں بولوں گا نبی کے لیے. مستغرق ہو گئے تھے, مدہوش ہو گئے, زمین پہ جلوہ کر. اور ادھر سے حضور جانے کائنات ٹکٹکی باندھ کے ٹکٹکی باندھ کے ٹکٹکی باندھ کے خدا کے جلوہ کو, خدا کی ذات کو دیکھ رہے ہیں. ما زاغ البصر وما طغى, لیکن نظر پھرتی بھی نہیں. سبحان اللہ, نظر پھری بھی نہیں. ایسے خدا کے جلوہ کو دیکھا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے نا, تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا لے کر آئے؟ کہا 50 نمازیں. کہا یہ بہت زیادہ ہے, آپ کی امت نہیں پڑھ سکی, کم کروائیں. تو حضرت موسیٰ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ فرض بھی کم کروا سکتے. سبحان اللہ, فرض بھی کم کروا سکتے. یہ تھاٹی ہے نبی کے پاس, اتنا اختیار ہے. آدمی سرکار کی بارگاہ میں کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان ہوتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا, صرف 2 پڑھ سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے, 2 نمازیں پڑھ لیا کر. یہ تھاٹی ہے نا نبی کے پاس, اختیار ہے نا. بولو. تو موسیٰ کلیم اللہ نے بھیجا, پھر 5 نمازیں کم, پھر آئے, پھر کہا, پھر 45 ہوئی, 40 ہوئی, 35 ہوئی, 30 ہوئی, 25 ہوئی, 20 ہوئی, 15, 10, 5 ہوئی. کتنی مرتبہ سرکار گئے اور آئے؟ 9 مرتبہ. اور ہر بار حضرت موسیٰ نے مصطفیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کے جلوے تھے, اور حضرت موسیٰ مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کے جلوے دیکھ رہے تھے. لیکن حضرت موسیٰ کو کچھ ہوا. مولا یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں پہ ایک پہاڑ پہ تیری تجلی پڑی, حضرت موسیٰ نے اس پہاڑ کو دیکھا تو مدہوش ہو گئے, بے خودی کے عالم میں چلے گئے. ادھر 9 بار مصطفیٰ کی آنکھوں میں تیرا جلوہ دیکھتے ہیں, حضرت موسیٰ کو کچھ نہیں ہوتا. خدا نے فرمایا وہ تو تھا, یہ حضور ہے. ادھر موسیٰ طور کے واسطے سے میرے جلوے دیکھ رہے تھے, ادھر حضور کے واسطے سے ادھر نہیں کچھ ہونے والا. تو 2 مرتبہ حضور گئے اور پھر واپس آئے, اور حضرت موسیٰ نے اپنی پیاس بجھائی, جو دعائیں کرتے تھے, مولا اپنا دیدار کر. خدا کے جلوے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھے. اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.